بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کی دوسری قسط پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت ان مساکین اور غریب افراد پر خرچ کیا کرتے تھے جو ایمان لانے کی وجہ سے کفار کے ظلم کا شکار ہوتے۔ اس دور میں مشرکین مکہ اپنے غلاموں کے ساتھ بہت ناروا سلوک رکھتے تھے۔ اگر کوئی غلام یا لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام لے آتا تھا تو اس کا مشرک مالک اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں ہی ایسے ظلم و ستم کا ایک شکار 8 غلام اور لونڈیوں کو 40,000 دینار کے عوض خرید کر آزاد کیا۔ ان میں نمایاں نام لبینہ، النہدیہ، ام عبیس، زینیرہ، ابو فہیرہ، ابو فقیہہ، عمار اور بلال ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک بھاری بر رقم کے عوض ادا کر کے آزاد کیا۔ ہوا یوں کہ ایک دن یہ خبر جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی کہ امیہ بن خلف جو کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ بلال کو کسی طور امیہ سے آزادی دلائی جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت امیہ کے پاس آئے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17,000 دینار اور ایک پڑھے لکھے خوبصورت جوان غلام کے عوض خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہم طوالت کے خوف سے وہ مکالمہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کے درمیان ہوا اور جس ڈٹائی سے امیہ سیدنا بلال رضی اللہ کی آزادی کے بدلے میں قیمت بڑھاتا چلا گیا، مشرکین مکہ نے بھی اسے انتہائی شرمناک حرکت قرار دیا۔ بعد میں مشرکین مکہ نے بات کہنا شروع کر دی کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو اتنے بھاری معاوضے سے خریدا ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کوئی بڑا احسان ہوگا جس کا انہوں نے بدلہ چکایا۔ مشرکین کی ان افواہوں کی رد میں یہ قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ سورہ واللیل 30واں پارہ۔ یعنی اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پر کسی کا کوئی احسان نہیں، بلکہ وہ تو یہ صرف اپنے رب کی رضا کی چاہت میں یہ کر رہا ہے، اور وہ یعنی اللہ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اہم واقعات جو پیش آئے، ایک واقعہ شیب ابی طالب کا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے بنو ہاشم کے افراد کے ساتھ شیب ابی طالب میں زندگی کے انتہائی مشکل ایام گزار رہے تھے اور مشرکین مکہ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی شخص ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ کرے، حتیٰ کہ کھانے کی اشیاء دینا بھی سختی سے منع تھا، تب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب میں کھانے کی اشیاء پہنچانے کی ہمیشہ کوشش میں رہتے۔ ان 3 سالوں کے اندر اسی کاوش میں کئی بار مشرکین مکہ سے سیدنا ابوبکر کی لڑائی بھی ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی انتھک کوشش سے بعض قبائل کے اہم افراد کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ تمام قبائل بنو ہاشم کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ بنو ہاشم سے ہر قسم کا معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ سراسر ظلم تھا۔ اس بات کا احساس سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جن افراد کے دل و دماغ میں ڈالا، انہوں نے اس بائیکاٹ کے خلاف سرعام بات کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ مشرکین مکہ سیدنا ابو طالب سے اسی بائیکاٹ کے اوپر مذاکرات کے لیے تیار ہوئے۔ انہی مذاکرات میں یہ بات مشرکین مکہ کے سامنے رکھی گئی کہ اس بائیکاٹ کے معاہدے کی تحریر جو بیت اللہ کے اندر رکھی ہے دیکھ لی جائے۔ اگر تو اس تحریر کے تمام الفاظ سوائے اللہ کے دیمک چاٹ گئی ہے تو بنو ہاشم سچے ہیں اور مشرکین جھوٹے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مشرکین بائیکاٹ کرنے میں حق بجانب ہیں۔
جب اسے دیکھا گیا تو مشرکین مکہ نے ایسے ہی پایا کہ تمام عمارت مٹ چکی تھی سوائے ایک لفظ اللہ کے۔ چنانچہ بنو ہاشم کو شیب ابی طالب سے 3 سال بعد رہائی ملی۔ اس رہائی کی کوششوں میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کردار بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ جب مسلمانوں کے اوپر مشرکین مکہ نے ان کے اسلام لانے کی وجہ سے بہت پابندیاں لگانا شروع کیں اور ان پہ ظلم و ستم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنا شروع کی، حبشہ کی طرف، یمن کی طرف۔ اسی دور میں جب سیدنا ابوبکر صدیق نے ہجرت کا ارادہ کیا اور مکہ سے روانہ ہوئے، تو کچھ ہی فاصلے پر ابھی آپ باہر گئے ہیں تو قبیلہ قاریہ کے سردار ابن الداغنہ کے کہنے پر آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور واپس مکہ تشریف لے آئے۔ واپس آ کے آپ نے اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنائی جس میں آپ اور آپ کے افراد نماز ادا کیا کرتے اور تلاوت قرآن پاک کرتے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جس نے مسجد کی تعمیر کی وہ آپ ہی ہے۔ اس کا ذکر علامہ سیوطی نے اپنی کتاب التوشیخ میں صراحتاً کیا ہے۔ جب دوسری بار آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی تو آپ نے ارادہ کیا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ ابوبکر ابھی ٹھہرو، انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی ساتھی پیدا کر دے گا جو ہجرت کے موقع پر تمہارے ہمراہ ہو۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو اس وقت 2 اونٹیاں 800 درہم میں خریدی، انہیں کیکر کے پتے کھلائے جاتے تاکہ ان کی خوب نشو و نما ہو۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹولیوں میں مسلمانوں کو مدینہ منورہ بھیجنا شروع کیا۔ چنانچہ اس وقت سیدنا عمار، بلال، سعد، سیدنا عمر بھی 20 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مشرکین مکہ کو جب یہ علم ہوا کہ مسلمان تو یہاں سے ہجرت کرتے جا رہے ہیں تو انہیں اس بارے میں تشویش ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری جگہ جا کر مسلمان اپنے دین کی اشاعت میں کامیاب ہو جائیں اور وہاں ایک بڑی جماعت تیار کر لیں جو بعد میں ہمارے لیے باعث خطرہ بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی جس میں مشرکین مکہ کے تمام سردار جمع ہوئے۔ یہاں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ شروع کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ انہیں قید کر دیں، دوسرے بولے نہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ انہیں چھڑا کر لے جائیں گے۔ تیسرے نے کہا انہیں ملک بدر کر دیں۔ اس پر یہ اعتراض ہوا کہ یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں دین کی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ ابو جہل بولا کہ انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا، سوچنے لگے کہ یہ تجویز قابل قبول ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو انہیں قتل کرے گا بنو ہاشم اس قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ اس کے حل کے لیے انہوں نے سوچنا شروع کیا تو ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لیں اور یہ سب اکٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی حملہ کریں۔ جب یہ تلواریں ایک ساتھ چلے گی تو بنو ہاشم سب قبیلوں سے بدلہ نہیں لے پائیں گے۔ ادھر کفار یہ منصوبہ تیار کر رہے تھے اور ادھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، مجھے مکہ سے سچائی کے ساتھ نکال اور مدینہ میں سچائی کے ساتھ داخل کر، اور اپنی جناب سے کسی کو میرا طاقتور مددگار بنا۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ابو بکر آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہاں ایک لطیف اشارہ ہے کہ سیدنا ابو بکر سلطان النصیر بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنی ہجرت کا ذکر کیا اور کہا کہ آج رات ہمیں جانا ہوگا، تو میرے ساتھ جائے گا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا کہ وہ ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے تو خوشی سے آنسو آ گئے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ خوشی سے بھی آنسو امڑ آتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 4 ماہ قبل آپ نے یہ فرمایا کہ انتظار کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی ساتھی پیدا فرما دے گا، تو میں نے تبھی 2 اونٹنیاں خرید لی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مگر میں 1 اونٹنی کے پیسے دے کر ساتھ جانا چاہوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ حضور،
آپ مجھے کیوں پیسے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پیسے میں ایک اونٹنی کے ادا کروں گا، لیکن یہ رقم میں تمہیں بعد میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ اونٹنیاں کتنے میں خریدی؟ جناب ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے 800 درہم میں یہ 2 اونٹنیاں خریدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں 400 درہم تمہیں ادا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات تمہارے پاس آؤں گا، تم تیار رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے گھر تشریف لائے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا۔ فرمایا اے علی، یہ کفار کی امانتیں ہیں میرے پاس، تم رات کو میرے بستر پر سو جانا اور صبح ان سب کو ان کی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرے پیچھے مدینہ چلے آنا بتا رہا تھا کہ کفار ان کی زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات پر بستر پر لیٹے رہے اور آرام سے سوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں زندگی میں کبھی بھی آرام سے نہیں سویا جتنا میں اس رات سویا۔ رات کے وقت مختلف قبائل کے نوجوان باہر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور زمین سے ایک مٹھی بھر ریت اٹھائی اور ان کی طرف پھینک دی۔ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ان کفار کے آگے ایک دیوار اور پیچھے ایک دیوار بنا دی اور ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا کہ وہ کچھ نہ دیکھ سکتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اور ہم نے بنا دی ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور ان کو ڈھانپ دیا اوپر سے، بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو کفار اس وقت اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیاں ہیں، انہوں نے ذات راہ تیار کیا۔ کھانے کے برتن کو ڈھانپنے کے لیے جب کوئی جلدی میں کپڑا نہیں مل رہا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی سیدہ اسماء سے کہا کہ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو، جلدی کرو، اپنی کمر بند اتارو اور اسے استعمال کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کمر بند اتار کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے ان اشیاء کو باندھا اور دوسرا خود واپس پہن لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء کو یہ لقب عطا فرمایا ذات النطاقین، یعنی 2 کمر بند والی۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مشکیزہ پانی کا لیا اور تمام پیسے جو گھر میں موجود تھے لیے اور سفر کا آغاز کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو سارا منصوبہ سمجھا دیا کہ ہم روانہ ہو رہے ہیں، فلاں فلاں جگہ پر ہم رکیں گے اور تم چھپ چھپا کر ہمارے پاس آنا اور بتانا کہ ہماری روانگی کے بعد کفار کیا منصوبے بنا رہے ہیں۔ مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پیدل چلیں گے اور اونٹیاں واپس کر دی جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن ابوبکر وہ اونٹیاں لے کر واپس مکہ آ گئے۔ جب پیدل چلنے کا فیصلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پاؤں اس طرح چلنا شروع کیا کہ پورا پاؤں زمین پر نہیں لگاتے، ایڑیاں زمین پر نہیں لگتی تھیں، تلووں کا اگلا حصہ صرف زمین پر لگتا تھا۔ اس طرح چلنے سے جلد پاؤں اور ٹانگیں تھکاوٹ کا شکار ہو گئیں، پاؤں زخمی بھی ہوئے اور ان میں درد محسوس ہونے لگا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے کندھوں پر اس طرح بٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں سیدنا صدیق اکبر کے سینے کو چھو رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں ابوبکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ کائنات نے اس وقت جان لیا کہ جو تاجدار نبوت کو اٹھا کے چل رہا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا بارگاہ عزتی میں گزارش کی کہ باری تعالیٰ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی وزیر آج بہت بڑی سعادت سے سرفراز ہوا ہے، مجھے بھی آج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی سعادت نصیب کی جائے۔ بارگاہ عزتی سے جواب آیا کہ جاؤ تم یہ سعادت حاصل کر لو کہ ابوبکر کے پاؤں کے نیچے اپنے پر پھیلا دو۔ اذن باری تعالیٰ پاتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور اپنے نورانی پر اس راستے پر بچھا دیے جس پر سیدنا ابوبکر چل رہے تھے۔ یہ سفر یوں طے ہو رہا تھا کہ راستے پر جبرائیل علیہ السلام کے پر، ان کے پروں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے پر بچھانے سے پہلے جتنا فاصلہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے طے کیا تھا وہاں تک آپ کے پیچھے آنے والے کھوج لگانے میں کامیاب رہے۔ جتنا فاصلہ جبرائیل علیہ السلام نے پر بچھائے اتنے راستے پر کھوجیوں کو پاؤں کا کوئی نشان نہیں ملا۔
खोजी इस पर सख्त हैरान थे कि यहाँ से कहाँ गायब हो गए। जब आप गार सौर के दहाने पर पहुंचे तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ रुकें और मैं पहले गार में उतर कर देखता हूँ कि अंदर कोई मूज़ी जानवर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ जान का ख़तरा है। ये ख़तरा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद मोल लेना पसंद किया। हम देखते हैं कि मेराज की शब आप सल्लम के आसमानी वज़ीर जिब्राइल जब सिदरा के मकाम पर पहुँचते हैं तो कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लम, आप आगे अकेले चले जाएं क्योंकि मुझे आगे बढ़ने से जल जाने का ख़तरा है। इसके मवाज़ने से सैयदना सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की अज़मत रोज़ की तरह आया होती है कि यहाँ किसी मूज़ी जानवर की मौजूदगी का एहतमाल हो सकता है जो जानलेवा हो, इसलिए मैं खुद पहले चला जाता। हिजरत के इस वाक़े में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की अज़मत का एक और पहलू हमें इस बात से मिलता है कि मेराज की शब आसमानी वज़ीर जिब्राइल हबीब किबरिया सल्लम के घर तशरीफ़ लाए और हिजरत की शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़मीनी वज़ीर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह के घर खुद तशरीफ़ ले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु गार सौर में उतरे तो पहले इस गार को अच्छी तरह साफ़ किया। जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो गार में कुछ सौराख दिखाई दिए। अपनी दस्तार उतारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इन तमाम सौराखों को बंद किया। गरज ये थी कि किसी सौराख में से कोई मूज़ी कीड़ा या सांप न निकल आए। आखिर में एक सौराख बच गया और दस्तार का सारा कपड़ा ख़त्म हो गया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लम को गुजारिश की कि आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु इस गार में इस तरह बैठे कि एक टांग को सीधा करते हुए अपनी एड़ी उस सौराख पर रख दी जिसे बंद करने के लिए कपड़ा नहीं बचा था। इस तरह तमाम सौराख बंद हो गए। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह आराम फरमा रहे थे कि सिद्दीक़ अकबर की गोद आप सल्लम का तकिया बनी। चंद लम्हों में ही आप सल्लम की आंख लगी और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह की आंखें उस नूर मुजस्सम के चेहरा अनवर पर मरकूज़ हो गईं। ऐसी खलवत में यूं लगातार दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत कुबरा किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आई। हबीब किबरिया सल्लम के साथ ऐसी खलवत में गुजारी ये मुबारक साआतें 3 रातों तक मुहीत हैं। इन्हीं पाकीज़ा लम्हात में जो नूरानी फैज़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीब हुआ वो किसी के हिस्से में नहीं आया। उलमाए हक़ इस बात के कायल हैं कि इसी फैज़ के सबब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफ़ज़लुल बशर बादज़ अंबिया के मनसब पर फाइज़ हुए। बक़िया हिस्सा तीसरी क़िस्त में समाअत फरमाएँ।